کئیاں نو روز ہوندے نے دیدار آپ دے، کئی ترس دے رہندے نے، کئی ترس دے رہندے نے دیدار کہ نہ کیتا یار نے۔ پھر یہ کہنا تو نہیں نہ بنتا کہ سرکار کو اختیار نہیں ہے، سرکار کچھ کر نہیں سکتے، کہاں یہ بولی اور کہاں اللہ کے حبیب کی شان ہے۔ اور یہ نہیں کہنا چاہیے کہ حضور کچھ کر نہیں سکتے، اگر کر سکتے تو چچے کو کلمہ پڑھا لیتے، کر لیتے تو یہ ہو جاتا تو وہ ہو جاتا، ایسا نہیں کہتے، یہ بے ادبی اور محرومی ہے۔ کیا کہنا چاہیے؟ بس یہی کہنا چاہیے، سب سے اعلیٰ اعلیٰ نبی، سب سے بالا والا نبی۔ لوگ نہ غور نہیں کرتے کہ ہم کس ذات کے بارے میں، کس ہستی کے بارے میں زبان کھولنے لگے۔ اللہ نے زبان کیا اس لیے بنائی ہے؟ کیا اللہ نے آنکھیں اس لیے دی ہیں؟ تمہارے سامنے قرآن ہو، حدیث ہو، تفسیر ہو تو تم وہ جگہ ڈھونڈو کہ کہاں لکھا ہے، نبی کو نہیں پتا تھا۔ سنیوں سے پوچھو آنکھیں اللہ نے کس لیے بنائی ہیں، زبان اللہ نے کس لیے بنائی ہے؟ دل یاد لئی بنایا اے، تعریف لئی زبان، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے۔ اللہ نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی عظمتیں، شانیں عطا فرمائی ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام ایک دفعہ کسی غزوہ سے واپس تشریف لا رہے تھے تو نبی کریم علیہ السلام نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، ابو ہریرہ تمہارے پاس کچھ کھانے کے لیے ہے؟ عرض کی آقا میرے پاس ایک چھوٹی سی تھیلی ہے، اس تھیلی میں کچھ کھجوریں ہیں۔ فرمایا لے کر آؤ۔ تو فرماتے ہیں کہ میں وہ تھیلی لے کر کھجوروں کی نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس میں سے کھجوریں باہر نکالو اور گنو۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے تھیلی کے اندر سے کھجوریں نکالیں، گنا تو وہ 21 کھجوریں تھیں۔ کتنی؟ 21۔ میں نے وہ کھجوریں نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیں۔ اب حضور علیہ السلام نے ان کھجوروں کو اپنے ہاتھ میں لیا اور پھر یوں کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک نیچے رکھ دی، پھر دوسری اٹھائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ بھی رکھ دی، تیسری بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ بھی وہیں رکھ دی۔ 21 کھجوروں پر ہمارے آقا نے 21 مرتبہ الگ الگ بسم اللہ پڑھی۔ پھر فرمایا کہ لشکر والو آ جاؤ، جتنی دل کرتا ہے کھا لو۔ اللہ نے برکت ڈالی۔ برکت یہ نہیں تھی کہ کھجوریں 21 ہیں تو 25 ہو گئیں، 25 سے 35 ہو گئیں، 35 سے 100 ہو گئیں تو 500 ہو گئیں تو 1000 بن گئی، نہ، کھجوریں اتنی ہیں۔ اٹھاتے ہیں تو پھر 21 اور اٹھا لی، باقی دیکھا تو پھر 21، 10 کر کے پورا لشکر کھجوریں کھا گیا، کھجوریں ویسی کے ویسے۔ آخر میں نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ آ جاؤ، اب ہم کھاتے ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو ساتھ بٹھایا اور انہی کھجوروں میں سے کھایا۔ پھر فرمایا کہ یہ کھجوریں اپنی اس تھیلی میں ڈال لو
اور اس تھیلی کو سنبھال کے رکھنا، جب بھی تمہیں ضرورت پڑے، تمہارا دل کرے کھجوریں کھانے کا، اس تھیلی کے اندر ہاتھ ڈالنا اور جتنی دل کرے نکال لینا۔ بس ایک کام کرنا، اس تھیلی کو کبھی الٹنا نہیں۔ اگر اس کو الٹ کرو گے، ساریاں باہر نکالو گے تو یہ برکت ختم ہو جائے گی۔ فرمایا بس جب دل کرے نکالنے کا، ہاتھ ڈالنا بسم اللہ پڑھ کے، اور جتنی دل کرے نکال لینا، تو یہ کھجوریں کام بولیے نہیں ہوں گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اس تھیلی اپنے پاس رکھ لی سنبھال کے۔ کبھی ایسا کرتے، جب سفر کرتے تو اپنے اونٹ کے اوپر جو کجاوا ہوتا ہے اس کے ساتھ باندھ لیتے۔ یہ کمر بند سفر میں یا جنگ کے موقع پر جو ہوتا تھا، کبھی اس کے ساتھ اس کو لٹکا لیتے۔ کبھی اگر پیدل چلنا ہوتا تو چھوٹی سی تھیلی تھی، اس کو اپنی ٹانگ کے ساتھ باندھ لیتے تھے، تو یوں اپنے ساتھ اس کو رکھا کرتے تھے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب تک اس دنیا میں ظاہری طور پر حیات رہے، حضرت ابو ہریرہ اس تھیلی میں سے کھجوریں نکال کر روزانہ کھاتے بھی تھے، صدقہ بھی کرتے تھے، اپنے ساتھیوں کو بھی کھلاتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آیا، 2.25 سال ان کے دور میں بھی اسی میں سے کھجوریں نکال کر کھاتے رہے۔ پھر امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آیا، تو اسی تھیلی میں سے پورے 10 سال کھجوریں نکال کر کھاتے رہے، صدقہ بھی کرتے رہے، اپنے ساتھیوں کو بھی کھلاتے رہے، کھجوریں ختم نہیں ہوئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آیا، تو ان کے مبارک دور میں 12 سال انہوں نے خلافت فرمائی ہے۔ 12ویں سال میں جب ان کی شہادت ہوئی، اس وقت تک وہ تھیلی حضرت ابو ہریرہ کے پاس رہی۔ جب ان کی شہادت کے موقع پر فتنہ فساد جو ہوا، تو اس حالت میں آپ کی وہ تھیلی آپ سے کہیں گر گئی، گم ہو گئی۔ پورے 30 سال وہ چھوٹی سی تھیلی جس کے اندر صرف 21 کھجوریں ہیں، حضرت ابو ہریرہ اس میں سے کھاتے بھی رہے، صدقہ بھی کرتے رہے، اور اپنے ساتھیوں کو بھی کھلاتے رہے، لیکن ختم نہ ہوئی۔ اب بتائیے کس کا کمال تھا کہ وہ 21 کھجوریں 30 سال کے اندر بھی ختم نہ ہوئی؟ کئی 100 من بنتے ہیں جو آپ نے اس تھیلی سے کھجوریں نکالی، خود بھی کھائیں، آگے بھی کھلائیں، بانٹی بھی ہیں، کئی 100 من بنتے ہیں۔ اب میں پوچھتا ہوں، اس تھیلی کے اندر یہ برکت کس نے رکھی؟ نبی کریم علیہ السلام نے نا۔ وہ بسم اللہ کس نے پڑھی تھی؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھی تھی نا۔ تو پتہ چلا اللہ نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شرف کمال بخش دیا ہے کہ حضور تھوڑی چیز کو کثیر لوگوں کے اندر پورا کرنا جانتے ہیں۔ چیز کتنی ہوتی ہے؟ تھوڑی سی۔ حدیبیہ کے موقع پر پانی ختم ہو گیا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ اپنے مشکیزیں لے کر آؤ، سارے مشکیزیں لائے گئے، جھاڑو ان کو ایک پیالے میں، مشکیزیں الٹے کر کے یوں جھاڑے گئے، سارے مشکیزیں جب جھاڑے گئے، الٹے کیے گئے تو تھوڑا سا پانی نکلا، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پانی والے پیالے کے اندر اپنی انگلیاں رکھ دی، ہاتھ مبارک رکھ دیا، تو سرکار کی مبارک انگلیوں کے اندر سے اللہ نے پانی چشموں کی طرح جاری کر دیا۔ فرمایا آؤ پی لو۔ سارے صحابہ نے پانی پیا، پانی کے مشکیزیں بھرے، ساتھ جو جانور تھے ان کو پانی پلایا۔ بعد میں ایک دن کسی نے حضرت جابر سے پوچھا، اے جابر، وہ جو سرکار کی انگلیوں سے پانی نکلا تھا آپ لوگوں نے پیا تھا، وہ کتنے لوگ تھے جن کو پانی وہ پورا آیا تھا؟
کتنے کا آدمی تھے؟ فرمایا سنو، پانی تو ایسے چل رہا تھا کہ اگر 1,00,000 بندہ بھی ہوتا تو سب پی جاتے، پانی ختم نہ ہوتا، لیکن ہم 1500 آدمی تھے جنہوں نے سرکار کی انگلیوں سے چلنے والا پانی پیا، لیکن پانی ختم بولیے نہ ہوا۔ تو اللہ نے یہ شانیں عطا فرمائی ہیں۔ اب پھر یہ کہنا تو نہیں نہ بنتا کہ سرکار کو اختیار نہیں ہے، سرکار کچھ کر نہیں سکتے ہیں، رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، معاذ اللہ۔ کہاں یہ بولی اور کہاں اللہ کے حبیب کی شان ہے۔ اور یہ نہیں کہنا چاہیے کہ حضور کچھ کر نہیں سکتے، اگر کر سکتے تو چچے کو کلمہ پڑھا لیتے، کر لیتے تو یہ ہو جاتا تو وہ ہو جاتا، ایسا نہیں کہتے، یہ بے ادبی اور محرومی ہے۔ کیا کہنا چاہیے؟ بس یہی کہنا چاہیے، سب سے اعلیٰ اعلیٰ نبی، سب سے بالا والا نبی، سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی ہے اس لوگ نہ غور نہیں کرتے کہ ہم کس ذات کے بارے میں، کس ہستی کے بارے میں زبان کھولنے لگے، توجہ نہیں رہتی، بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ اگر احساس ہوتا نا کہ ہم جس کے بارے میں بولنے جا رہے ہیں اس کی شان کیا ہے، اگر شان کا تصور ذہن میں ہو تو کبھی بھی زبان بہکتی، دل بہکتا نہ۔ اس کا مطلب ہے اصل میں انہوں نے حضور کی شان کو مانا ہی نہیں، جو حضور کی عظمتوں پر نکتہ چینی کرتے ہیں۔ اللہ کے بندو، یہ زبان اللہ نے اس لیے تھوڑی بنائی ہے کہ آپ چوک میں کھڑے ہو کر لوگوں کو یہ سناؤ کہ حضور کو یہ نہیں پتہ، وہ نہیں پتہ، یہ نہیں کر سکتے، وہ نہیں کر سکتے، سن نہیں سکتے، کچھ پلے نہیں تھا۔ اللہ نے زبان کیا اس لیے بنائی ہے؟ کیا اللہ نے آنکھیں اس لیے دی ہیں کہ تمہارے سامنے قرآن ہو، حدیث ہو، تفسیر ہو تو تم وہ جگہ ڈھونڈو کہ کہاں لکھا ہے، نبی کو نہیں پتہ تھا، مجھے کچھ مل جائے؟ آنکھیں اللہ نے اس لیے بنائی تھی؟ نہیں۔ سنیوں سے پوچھو آنکھیں اللہ نے کس لیے بنائی ہیں، زبان اللہ نے کس لیے بنائی ہے۔ ابھی بزرگ نعت پڑھ رہے تھے تو میں بھی پڑھ دیتا ہوں۔ کی نہ کیتا یار نے ایک یار واسطے، کی نہ کیتا یار نے ایک یار کی کیتا ہے بھلا؟ رب میں فلاں سجائیاں نے سرکار ستے، رب میں فلاں سجائیاں نے سرکار، دل یاد لئی بنایا اے، تعریف لئی زبان، دل یاد لئی بنایا اے، تعریف لئی زبان، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار ستے، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار۔ یا اللہ جڑا محبت نال پڑھے، یا اللہ او دیاں اکھیاں نو اپنے محبوب دا دیدار عطا فرما۔
अखियां बनाइया सोने दे दीदार, अखियां बनाइया सोने दे, कईयां नू रोज़ होंदे ने दीदार आप दे, कई तरस दे रहंदे ने, कई तरस दे रहंदे ने दीदार वा के न केता यार ने, दिल याद लई बनाया है, तारीफ लई ज़ुबान, अखियां बनाइया सोने दे दीदार, अखियां बनाइया सोने दे दीदार। नबी करीम अलैहिस्सलाम के एक सहाबी खेत में काम कर रहे थे। उनको पता चला कि नबी करीम अलैहिस्सलाम की वफ़ात हो चुकी है। उसी वक्त वो जो द्रांति थी फेंक दी, हाथ उठा दिए, कहते हैं या अल्लाह मुझे अंधा कर दे, मेरी आंखें वापस ले ले। अब इन आँखों से देखने का क्या फ़ायदा जब तेरे महबूब का दीदार ही नहीं होगा। तो वो सहाबी भी हमें बता रहे हैं कि आँखें हुजूर को देखने के लिए हैं। दिल याद लई बनाया है, तारीफ लई ज़ुबान, अखियां बनाया सोने दे दीदार सते, अखियां बनाया सोने दे दीदार वा। या अल्लाह सानू सब नू अपने हबीब दा दीदार अता फरमा। तो अल्लाह ने हमें ये जान, ये ज़ुबान, ये दिल, ये दिमाग, ये आँखें इसलिए नहीं दी कि हम इनको इस्तेमाल करके अल्लाह के महबूब की अज़मत और शान की नफ़ी करें ना। अल्लाह ने ज़ुबान दी है तो दरूद पढ़ने का हुक्म भी दिया है, ज़ुबान दी है तो हुजूर पर सलाम पढ़ने का हुक्म भी दिया है, अक्ल दी है, समझ दी है तो हुजूर की बारगाह का अदब करने का हुक्म भी दिया है। तो अदब के बगैर कुछ नहीं भाई, अदब के बगैर कुछ नहीं। लिहाजा मैं गुजारिश करूँगा कि कभी भी किसी बंदे के कहने में आकर अपने अकीदे और ईमान का सौदा नहीं करना, ठीक है ना। कोई बंदा आज तक अपने बाप का इल्म तोलता हुआ मुझे नज़र नहीं आया कि चौकों में, गलियों में, चौराहों में खड़ा हो और लोगों को बताए कि मेरे बाप को ये नहीं पता, वो नहीं पता, वो नहीं पता, वो नहीं पता। मुझे आज तक नज़र नहीं आया। आपको नज़र आया? बोलिए। मुझे आज तक कोई ऐसा नज़र नहीं आया जो गली चौराहे में खड़ा होकर कहे कि मेरा अब्बा ये नहीं कर सकता, मेरा अब्बा ये नहीं जानता, मेरा अब्बा वो नहीं कर सकता ना। हर कोई कहता है चुप है, मेरे अब्बे ने कुछ ना कमी, मेरे बाप को कुछ ना कहना। तो सारे अपने बाप के लिए लड़ना जानते हैं, अपने लीडर के लिए लड़ना जानते हैं। इमरान खान के अंदर हज़ारों ऐब, लेकिन किसी पीटीआई वाले से पूछो तो सही, वो आपको बताएगा इमरान खान क्या है। नवाज शरीफ के अंदर हज़ारों ऐब, लेकिन उसके किसी जियाले से पूछो तो सही, वो आपको कैसी उसकी सफाइयाँ देता है। हो सपोर्टर इमरान खान का,
اس کو مندہ نہیں بولے گا، اگر مندہ بولے گا تو غدار سمجھا جائے گا۔ ہو سپورٹر نواز شریف کا، اس کو مندہ نہیں بولے گا، اگر بولے گا تو سپورٹر نہیں غدار سمجھا جائے گا۔ اسی طرح ہو امتی میرے مصطفیٰ کا اور لجپال آقا کو مندہ بولے اور سرکار کی شانیں عظمتیں تولنے کی کوشش کر لوگوں کو یہ سمجھائے کہ یہ نہیں پتہ وہ نہیں پتہ، نہ بھائی یہ کام درست نہیں ہے، ان چیزوں سے نفرت کی بدبو آتی ہے۔ اللہ ہمیں ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سرکار کا ذکر کرتے رہنے اور مانتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بدعا کریں ہماری زندگی کا یہ مشن بن جائے، ہماری زبانوں پر اور ہمارے دلوں میں بھی اللہ کرے یہ آ جائے، دل یاد لئی بنایا ہے تعریف لئی زبان، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار ستے، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار